دنیا سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا تعلق رکھا ہے، اور بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں، ایک بیت اللہ، دوسرے رسول اللہ، اور تیسرے کتاب اللہ۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کی محبت کا تعلق ہو، اور محبت مشیت و اختیار کے تابع ہے، لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ عقلی طور پر محبت کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انسان جو ہے بیت اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتے ہوئے اس بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ میں دوڑتا ہے، بیت اللہ میں حجر اسود کو چومتا ہے، گویا کہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ اب بیت اللہ کا جب طواف کرتا ہے، لبیک کے نعرے لگاتے جاتا ہے، تو بیت اللہ کی جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد کے نعرے لگا کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعائیں کرتا ہے، اے رب کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ دعائیں کرتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ تعلق بڑھاتا ہے، محبوب کی اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر اجاگر کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقلی طور پر پیدا ہونے لگتی ہے، بڑھنے لگتی ہے، اور رسول اللہ کی توجہ بڑھنے لگتی ہے۔ اور تیسرے کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ یہ محادثہ مع اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت اللہ سے گفتگو ہے۔ آپ ساری دنیا سے گفتگو کرتے ہیں، دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے کے جی چاہے تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو، تو اللہ کے کلام کی تلاوت اللہ سے باتیں کرنا۔ 1 گھنٹہ اگر آپ نے تلاوت کی تو 1 گھنٹہ آپ نے اللہ سے باتیں کی، بادشاہوں کے بادشاہ سے باتیں کی ہیں، اور جو بادشاہوں کے بادشاہ سے باتیں کرتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس کو کیا ملا۔ دنیا کو بادشاہیاں ملی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک کے ساتھ اس کتاب اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور اس کے تقاضے احکام پر عمل کر کے منزل پر پہنچتا ہے۔ گویا کہ یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشیت اور اختیار کے تابع رکھی ہیں۔ انسان اپنے اختیار کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔